Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. سر میں ایک بڑی کٹر مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا تھا. مطلب جب میں نے اپنی آنکھ کھولی، جتنا مجھے ہوش تھا، جب ہوش سنبھالا، تو میں نے اپنے جو میرے والد صاحب تھے ان کو میں نے دیکھا کہ وہ کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑتے. مطلب چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، لیکن انہوں نے نماز اپنی نہیں چھوڑنی. اور صبح صبح میرے کان میں قرآن کی جو تلاوت تھی اس کی آواز آتی تھی، اور میں جب اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. تو مطلب بریلوی خاندان جسے آپ کہتے ہیں نا، خاص کر یہ جو مزاروں پہ چادریں چڑھانے والے، منتیں ماننے والے، داتا دربار پہ جانے والے، لوگوں کا جینا حرام کرنے والے. میرے والد صاحب تو ایسے نہیں تھے کہ وہ جینا آرام کریں، مطلب وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، لیکن یہ تھا کہ وہ یہ ولیوں وغیرہ کو مانتے تھے سب کو. اچھا، میں عام طور پہ جو ہمارے ہندوستان میں جو ہے نا، یہ عام طور پہ بریلوی حضرات جو ہوتے ہیں نا، وہ جینا حرام کر دیتے ہیں. ان کے سپیکروں میں سے، ان کے بونگوں میں سے اتنی گندی آواز اذان کی آئے گی. ایک تو جو مؤذن رکھتے ہیں اس کا پھٹیچر گلا ہوتا ہے، وہ بیچارہ جو ہے ایک تو بڑی عمر کا ہوتا ہے اور اس کا گلا پھٹیچر ہوتا ہے، ایک دم گندے انداز میں، گندی آواز میں. اور اس کے اوپر سے جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو بونگے کا جو ساؤنڈ ہے وہ اتنا فاسٹ رکھتے ہیں کہ جب اذان دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ابھی کان پھٹ جائیں گے. اور ان کو اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے، اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے اذان والی، اذان کے بعد والی. اس کے بعد اگر سلام پڑھنا ہے صبح صبح فجر میں تو وہ بھی بونگے میں مائک کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی اس کے بعد جب محرم آتا ہے تو راستے پہ نکل کے لوگوں کا جینا آرام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر دیوبندی لوگ تو جلوس نکالتے نہیں ہیں، اہل حدیث بھی نکالتے نہیں ہیں. تو زیادہ تر سب سے زیادہ پریشان کرنے والا اگر فرقہ اگر کوئی ہے ہندوستان میں تو یہ بریلوی حضرات ہی ہے. جی دیوبندی دوسری طرح سے بڑا پریشان کرتے ہیں نا اصل میں. ہاں تو جی، تو آپ بتا رہے تھے گھر والوں کا. جی، تو میری جو والدہ تھی وہ اتنی نمازی پرہیزگار تو نہیں تھی، کیونکہ وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی. مطلب زیادہ انہوں نے پڑھائی وڑھائی نہیں کی تھی. تو میرے جو والد صاحب تھے ان کو یہی کہتے تھے کہ تم دین کی تعلیم حاصل کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سارا کچھ پڑھو. لیکن وہ نہیں پڑھتی تھی. ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، دونوں طرف سے مطلب وہ بریلوی ہی تھے سارے کے سارے. میری جو والدہ تھی وہ یہ کتاب پڑھا کرتی تھی، موت کا منظر، اور وہ بتاتی ہوتی تھیں کہ مرنے کے بعد کس طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے. اچھا، ہمارے ہاں خاندان میں ایک تو یہ حافظ قرآن بننے کا بھی بڑا شوق تھا لوگوں کو، اور کافی سارے لوگ جو تھے وہ حافظ قرآن تھے بھی. اور خاص کر ددیال کی طرف سے جو تھے وہ کم از کم 2 سے 3 لوگ تو میں بھی جانتا ہوں جو اس وقت حافظ قرآن تھے، اور بڑی چھوٹی عمر میں حافظ قرآن تھے. مذہبی خاندان ہونے کے ناطے پھر ہمیں جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کے لیے بھی جناب ایک جگہ پر ڈال دیا گیا. مدرسہ تو نہیں تھا وہ، لیکن ہمارے جو والد صاحب تھے ان کی وہ کزن ہی تھی، اور وہ دونوں میاں بیوی جو تھے وہ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے. اور میاں جو تھے وہ ان کے کافی پڑھے لکھے تھے، وہ کافی اسمارٹ، کافی جینیس آدمی تھے، اور ان سے ہم قرآن پڑھتے تھے. میں اور میری جو بہن تھی وہ جا کے وہاں ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے. ترجمہ شرجمہ تو نہیں پڑھتے تھے، جو وہ مطلب قاعدہ وغیرہ پڑھانا اور وہ تلفظ ٹھیک کروانا اور یہ سارا کچھ. مطلب وہ اب یقین کریں کہ اتنے سخت تھے وہ نماز کے معاملے میں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم لوگ عصر کے وقت ان کے گھر گئے، تو ان کے جو ان کا ایک بیٹا تھا، تو وہ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر سردیوں میں ٹھنڈا پانی پھینک دیا. اور انہوں نے مطلب کہا کہ جی کیا نماز جہالت ہے یہ. ہاں اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، خاص عمر کا ہو جاتا ہے، تو حدیث میں لکھا ہے کہ اس کو مارو، اگر وہ سمجھنے سے نہیں سمجھتا تو اس کو مارو. تو انہوں نے جب پانی پھینکا تو ہم ڈر کے، ظاہر ہے ہم تو اتنے بڑے نہیں تھے، ہم تو مطلب چھوٹے تھے اس ٹائم ایج میں، تو ہم گھر بھاگ کر آ گئے. تو میرے والد صاحب بھی یہی بات کرتے تھے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ نماز کے معاملے میں سختی کرتے تھے. اب ایک تو مطلب مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہے
کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پوری دنیا نماز پڑھے. تو خیر وہ میرے والد صاحب کی یہ سوچ تو نہیں تھی, لیکن ان کی یہ سوچ ضرور ہوتی تھی کہ جو گھر میں لوگ ہیں وہ ضرور نماز پڑھیں. ان کی نماز جو ہے وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی جب میں مروں گا تو خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے نماز ان کو کیوں نہیں پڑھائی تھی. تو اس لیے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تم 7 سال کی عمر میں ہو جاؤ تو میں تم پہ سختی کر کے تم سے نماز پڑھاؤں. میرے والد صاحب جب گھر آتے تھے تو کوئی نہ کوئی دعا انہوں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوتی تھی. کبھی فلانے رزق میں برکت کی دعا, کبھی فلانی چیز کی دعا, کبھی اس چیز کی دعا, کبھی اس چیز کی دعا, کبھی بیت الخلاء جانے کی دعا, مطلب ٹوائلٹ جانے کی دعا, کبھی کچن میں جانے کی دعا, کبھی بیڈ روم سے نکلنے کی دعا, کبھی گھر آنے کی دعا, کبھی گھر سے جانے کی دعا. تو میں ان سے پوچھتا تھا, میں کہتا تھا کہ کیونکہ میں ان کے بڑا قریب تھا, جب وہ بازاروں وغیرہ پہ جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے بھائی بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے ہو تم. میرے والد صاحب کی جو تھی نا اکثر جوتیاں چوری ہو جایا کرتی تھی مسجد سے. ارے واہ. تو میں اس چھوٹی سی عمر میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے, تو خدا کے گھر میں چوری کیسے ہو جاتی ہے؟ اصل میں جو اسلام کی جو باتیں ہیں فالتو کی باتیں, تو بچے بھی کئی بار جو ہے نا وہ اس طریقے کے سوال کرتے ہیں, ایک دم جینیون سوال جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ ٹرکا دیتے ہیں بچوں کو, نہیں بیٹا ایسا سوال نہیں کر سکتے, وہ اللہ ہے, ایسا نہیں ویسا نہیں. کہ جب میں نے اسکول چھوڑا تو اب ظاہر سی بات ہے اس وقت پھر روزوں کی سختی بھی شروع ہو چکی تھی, تو نماز کی بھی سختی کرتے تھے, بولتے تھے کہ بھائی نماز پڑھو. لیکن روزے ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, عصر کا ٹائم تھا, تو والد صاحب جو ہے وہ گھر میں نہیں تھے, تو میں سو گیا کیونکہ ظاہرہ روزہ رکھا ہوا تھا, بھوک لگی ہوئی تھی سخت قسم کی. تو یہ کہیں آئے تو میں تو ایک دم ایسے اٹھا جیسے طوفان آ گیا, تو مجھے اٹھایا تو مجھے تو لاتے واتے پڑی ان سے. تو میں نے کہا جی کیا ہو گیا ایک دم آپ کو؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو جو ہے وہ روزہ رکھ کے تو سو رہا ہے اور عصر کا ٹائم گزر جائے گا تو پھر نماز کیسے پڑھے گا تو؟ کیونکہ عصر کا آپ کو پتہ ہے ٹائم ذرا شارٹ ہوتا ہے مغرب کے درمیان, اور وہ جب نماز کا ٹائم گزر جائے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے کہا جی کیا ہو گیا اگر ایک نماز رہ گئی عصر کی؟ تو نہیں, رمضان میں جو ہے کوئی چھوٹ نہیں ہے. مجھے بھی غصہ آ گیا, ظاہر سی بات ہے. تو میں نے کہا جی میں جو ہوں نا ایسا کریں کہ پھر میں تو ایسے مذہب سے ہی پھر مطلب فائدہ کیا ایسے مذہب کو فالو کرنے کا جہاں اتنی سختی ہے کہ اگر 5 منٹ کے لیے انسان سو گیا ہے تو آپ نے اس پہ اتنی سختی کر دی کہ اس کو مارنا شروع کر دیا. تو خیر وہ اس کے بعد کیا یہی بات ہوئی, اور پھر والدہ جو تھی میری انہوں نے بولا, انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ بیٹا ہے آپ کا اور جوان ہو رہا ہے اور آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا اور یہ وہ. خیر ان کو اس بات پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی, ان کو یہی تھا کہ بھائی انہوں نے اپنا فرض پورا کیا اور وہ یہی فرض اپنا پورا کرتے تھے. تو اس وقت تک تو میں صحیح کٹر مذہبی تھا, مطلب میری بھی یہ, میں سچی بات بتاؤں تو میرا بھی یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو باقیوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے. اور میں جب نماز پڑھنے جا رہا ہوتا تھا تو میں ہماری جو گلی میں کوئی لونڈے شونڈے کھیل رہے ہوتے تھے تو ان کو بول دیتا تھا کہ بھائی آؤ نماز پڑھ لو, آؤ نماز پڑھ لو. دعوت دے کے جاتے تھے نماز کی, میں دعوت دے کے جاتا تھا. خیر جب میں کالج میں گیا نا تو وہاں پر پھر میری نا تبلیغی جماعت والوں سے ملاقات ہوئی ایک دن. وہی پروسیس, پہلے بریلوی, اس کے بعد مارکیٹ میں آ جاتے ہیں تبلیغی. اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ مارکیٹ میں تبلیغی لوگ سے آنے سے پہلے اہل حدیث والے حملہ کر دیتے ہیں. تو بریلوی تو پھر بھی پریشانی ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی جو ہے یا تو تبلیغی چرا کے لے کے جاتا ہے یا تو پھر اہل حدیث چرا کے لے کے جاتا ہے, وہ تو پہلے سے ہی فرسٹریٹڈ ہے. تبلیغیوں کے لیے یہ فرسٹریشن آ گیا ہے کہ یار پہلے پورا مال جو ہے ہم لوگ ہتھیا لیتے تھے, یعنی بریلویوں کو ہم لوگ اپنے لائن پہ لے کے آتے تھے, لیکن یہ اہل حدیث جو ہے وہ اب ہمارا کام بھی خراب کر رہے, یا تو ڈائریکٹلی ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے اہل حدیث بنا رہے, یا تو پھر وہ جو تبلیغیوں نے محنت کر کے ان کو دیوبندی بنایا تھا, یہ اہل حدیث جو ہے وہ ویسے والے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے. تو تبلیغیوں کا پریشانی یہ ہو جاتی ہے ان کے لیے کہ بھائی ہم نے محنت کی تھی اور دیکھو پھل کوئی دوسرا لے کے گیا, پھل کوئی دوسرا لے کے چلا گیا. وہاں پر یہ گلی گلی آ جاتے ہیں, جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, بڑے پیار سے بڑی محبت سے آپ سے بات کریں گے کہ
ساحل بھائی آپ نے نوکری تو کر لی, جاب پہ بھی چلے گئے, تو آپ نے آخرت کا کچھ سوچا ہے کہ آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں میں اس ٹائم مجھ پہ اثر کر جاتی تھی, کیونکہ اتنے میٹھے طریقے سے بولتے اور اتنے ڈھیٹ ہوتے تھے یہ ساحل بھائی کہ کئی دفعہ جو ہے نا ایسا ہوتا تھا کہ ہماری گلی میں لوگ ان کو بولتے تھے کہ اچھا آپ یہیں رکے, میں آ رہا ہوں, وہ آتا ہی نہیں تھا باہر اور یہ وہیں کھڑے رہتے تھے, ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ کیا کہ میں نے کہا اچھا چلو یار میں ان کے ساتھ مسجد چلا ہی جاتا ہوں, آپ آئیں تو صحیح ایک بار, وہاں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے, اللہ رسول کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی, آپ ایک دفعہ تو آئیں صرف جناب. تو میں نے کہا اچھا چلیں جی میں آ جاتا ہوں جی, اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا, تو وہاں بیٹھ کے جناب یہ عصر کے وقت ان کا جو ہے نا وہ اکٹھ ہوا کرتا تھا, عصر سے مغرب کے درمیان. تو وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے یہ باتیں کر رہے ہوتے تھے اور قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے تھے, جو ان کی قصے کہانیاں جو مذہبی ہوتی تھیں. تو میرے والد صاحب کو جو ہے وہ پتہ چل گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تم کدھر یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ یہ آتے ہیں اور تمہیں لے جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی اللہ رسول کی خدمت کر رہے ہیں وہ, تو اس میں ایسی کون سی بات ہے, آپ کو تو ویسے بھی اسلامی ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نماز تو پڑھتا ہی ہوں. تو کہتے ہیں نہیں, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, ٹھیک ہے, اول خویش بعد درویش. تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جو ہے وہ اپنے یہ گھر میں جو ہے وہ ماں کو قرآن پڑھا لیا, نماز پڑھا لی تم نے اس کو؟ میں نے کہا جی نہیں. تو کہتے ہیں جو گلی میں تمہارے لوگ ہیں یہ سارے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں. کہتے ہیں جو رشتہ دار ہیں تمہارے آس پاس انہوں نے پڑھ لی نماز روزہ؟ میں نے کہا جی نہیں. کہتے ہیں پھر یہ جو مسجد میں تمہارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں چلے لگانے کی, چالیسویں کی, عشرے کی, یہ تم کیوں کرنے جاؤ گے؟ تو خیر میں چلا گیا ادھر ان سے سوال لے کے. وہاں پر ہمارے ایک مولوی صاحب تھے, ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی وہ میرے والد صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں اور بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم مطلب گھر سے شروع ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا, دیکھو جو نوح کا بیٹا تھا وہ بھی تو نافرما بردار تھا نا, تو ایسا ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. گھر میں اگر جو ہے وہ یہ انہوں نے مثال کیوں دی یہ میں آپ کو بتاؤں گا, یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. تو میں نے کہا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. خیر میں ان کے ساتھ یقین کریں میں نے وہ سروزے وغیرہ لگاتا ہوتا تھا, خیر چلیے عشرے میں نے کبھی نہیں لگائے. تو ایک دن نا مجھے ان کے ساتھ تقریباً کوئی 6-7 مہینے گزرے ہوں گے, زیادہ ٹائم میں نے ان کے ساتھ نہیں گزارا. تو مجھے نا والد صاحب کہتے ہیں کہ ادھر آ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کہا جی. کہتے ہیں جو مولوی تجھے تبلیغ کرتا ہے نا, اس کے دونوں بیٹوں کو میں نے لڑکیوں کے کالج کے باہر سے نا آوارہ گردی کرتے پکڑا آج, کیونکہ یہ اس ٹائم پولیس میں تھے. تو میں نے کہا ہیں. تو خیر میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی یار اگر ایک مولوی کے بچے اس طرح کے ہیں تو وہ دوسروں کو کیا تبلیغ کرے گا. انہیں دنوں نا ساحل بھائی کوئی یہ جو ان کے رشین سٹیٹس تھی نا اس ٹائم, یوگوسلاویا کے آس پاس کوئی جگہ تھی, مجھے اب یاد نہیں ہے ٹھیک سے, ان کی طرف سے نا کوئی لوگ آئے ہوئے تھے تقریباً 4-5 لوگ. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مولوی صاحب یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کرنے آئے ہیں مسجد میں نا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لادینی ہے, لادینی. تو میں نے کیا ہوتا ہے یہ؟ تو جی میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ لادینی کون ہوتے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا لادینی وہ ہوتا ہے جو کسی دین شین کو نہیں مانتے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی خدا ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ پھر مسجد میں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو کیا مطلب مسجد میں کیا کرنے آئے ہیں؟ میں نے کہا ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے ان سے بات کی ہے, انگلش کے یہ 2 لفظ بولتے ہیں, آپ کی زبان یہ بول نہیں سکتے, آپ ان کو لے کر کدھر سے آئے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں زیادہ سوال نہ کیا کرو, زیادہ سوال نہ کیا کرو. تو میں نے کہا کیا مطلب زیادہ سوال نہ کیا کرو؟ تو میں نے جا کے نا ابو کو بتایا. تو میں نے کہا ابو جی وہ مسجد میں 5 لوگ آپ نے دیکھے؟ ہاں میں نے دیکھے. تو میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں. تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. تو وہ چلے گئے ان کے ساتھ. تو انہوں نے بھی ان سے جا کے وہی پوچھا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جی پتہ نہیں کوئی جگہ ہے رشیا کے آس پاس ادھر سے ہیں. تو ابو نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے کیا ہیں یہ, مطلب تم ان کو کیوں لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو مسلمان کرنا. انہوں نے مسلمان کرو گے کیسے ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کو تو نہ پتہ ہے مذہب کیا ہوتا ہے, ان کو نہ پتہ ہے خدا کیا ہوتا ہے, ان کو نہ پتہ ہے کہ بھائی اسلام کیا ہے, دوسرا مذہب. ان کو تو کسی چیز کا نہیں پتہ. یہ پتہ نہیں کسی گاؤں میں تھے یا جزیرے پہ تھے, کسی کہاں تھے کوئی پتہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے کہتے ہیں کہ ہاں اب تجھے پتہ لگا کہ یہ کس طرح کے کام کرتے ہیں. اب تو مجھے یہ بتا, اتنا سیانا تو ہو گیا ہے کہ تجھے لگتا ہے کہ یہ کسی ان کو طرف لے کے چلیں گے اور یہ کو مسلمان بنے گی؟ میں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے تبلیغی جماعت کو اسی ٹائم خیر بات کہہ دیا
کیونکہ آبویس سی بات ہے جو ان کے مولوی صاحب تھے ان کے اپنے بچے تو کبھی میں نے بیٹھتے دیکھے نہیں مسجد میں, نہ وہ کبھی نماز پڑھتے تھے نہ وہ کچھ کرتے تھے, خود وہ سارا دن بولتے رہتے تھے جناب, سارا دن مسجد میں ہی رہتے تھے. جب میں ساحل بھائی یونیورسٹی میں قدم رکھا نا میں نے, تو وہاں پر میرا ایک دوست بنا. تو اس دوست سے جب میری بات ہوئی تو اس نے ظاہری بات ہے میرا بیک گراؤنڈ بھی جانا اور کافی کچھ, پھر ہماری جو دوستی تھی وہ کافی گہری ہو گئی. اس نے مجھ سے ایک دن پوچھا, اس نے کہا کہ یار بات سنو, تم نے کبھی قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں یار, میں نے ترجمے کے ساتھ تو کبھی نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی پڑھنے کی, کیونکہ ثواب مل جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, یہ تلاوت کرنے کا اور صبح صبح. تو کہتے تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ ثواب ملتا ہے اور یہ وہ نا. تو میں نے کہا یار مجھے تو گھر والوں سے ہی پتہ چلا ہے کہ ثواب ملتا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور گھر میں برکت پڑ جاتی ہے. تو اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور تم جو ہو نا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو, اور تم یہ کیا حدیث وغیرہ کو مانتے ہو اور یہ وہ. میں نے کہا یار میری اتنی نالج تو اس وقت نہیں ہے کہ میں نے کوئی حدیثیں وغیرہ پڑھی ہوں, لیکن اتنی ہے جتنی میں نے اپنے والد صاحب سے سنی ہے. جتنے وہ مذہبی ہیں اتنا ہی میں بھی مذہبی ہوں. خیر اس نے مجھے کتابیں لا کے دیں, قرآن لا کے دیا ترجمے کے ساتھ, اس نے کہا یہ پڑھو, اور اس نے کہا حدیث کا بھی ترجمہ مطالعہ شروع کرو, پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہ کالج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں یونیورسٹی کی کالج سے نکل کے سوری کالج میں ساری لگائے اور پھر یونیورسٹی چلے گئے, یونیورسٹی کافی ٹائم لگا. ٹھیک ہے. تو خیر جب میں نے وہاں قرآن کی پڑھنا شروع کی تو اس وقت تو ماتا نہیں ٹھنکا, کیونکہ کریٹیکل طریقے سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو کبھی بھی نہیں سوچا کریٹیکل طریقے سے, بس جتنا پڑھتے تھے اتنا پڑھ لیتے تھے. اور اس ٹائم آپ یقین کریں کہ ہم لوگ ساحل بھائی جو یہ سوچتے تھے نا سارا کچھ, عدت وغیرہ کیا ہوتی ہے, بارش کب برسے گی اللہ کو پتا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کو پتا ہے, 2 پانیوں کا معجزہ اور یہ ساری باتیں, ان ساری باتوں پہ منوعن ہم جو ہے نا وہ ایمان رکھتے تھے کہ یہ ساری باتیں, اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, اور وہ اس لیے زمین چپٹی ہے کیونکہ دہا کا مطلب ہمیں سب کو پتا تھا کہ کیا ہے. تو کوئی جو ہے وہ شخص جو ہے نا, بلکہ ہمارے ساتھ بحث کیا کرنی تھی اس ٹائم, تو سب کا عقیدہ بھی یہی تھا. خیر جب میں نے پڑھنا شروع کیا قرآن ترجمے کے ساتھ تو مجھے تو کچھ اتنا, کیونکہ ظاہری بات ہے کبھی عقیدت کی پٹی اتار کے پڑھا ہی نہیں تھا, تو میری پھر ان صاحب سے دوستی جو تھی وہ کافی گہری ہونا شروع ہو گئی. مجھے ان کے بارے میں تو بالکل نہیں پتا تھا کہ ان کا کیا عقیدہ اور کیا نہیں ہے. تو ہمارا آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا ایک دوسرے کے گھر بھی اور یہ وہ. تو جب میں نے تھوڑا سا یہ نوٹ کیا کہ یہ کوئی اتنا مذہبی نہیں ہے, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار تم کیا نماز وغیرہ نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا ایسا تو نہیں کہ تم کینیڈا سے آئے ہوئے یہاں پر تو اس لیے تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں کینیڈا اس نے بات خیر ٹال دی. اس نے کہا نہیں بس میں ایسے ہی نہیں پڑھتا, جب ٹائم ملتا تو میں پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. تو ہمارا اتنا زیادہ ہو گیا ساحل بھائی ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا کہ یہ ایک دفعہ نا میرے ساتھ جو ہے وہ گاؤں بھی جاتا تھا, وہاں پہ بھی. تو گاؤں میں نا ہمارا ایک کزن تھا, وہ بڑا انٹیلیجنٹ تھا, مطلب وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ آپ یقین کریں کہ وہ جو بڑی بڑی کیلکولیشنز جو لوگ کیلکولیٹر پہ کرتے ہیں نا وہ زبانی کلامی کر لیتا تھا, اور لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیسے کرتا ہے. تو ایک دن ہم نا اس نے کہا کہ چلو یار ہم لوگ نا اس پہ چلتے ہیں, دریا پہ چلتے ہیں. تو ہم دریا پہ چلے گئے, تو اوپر پل پہ کھڑے ہو کے اس نے نیچے بولا, اس نے کہا دیکھو میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں. تو میں نے کہا کون سا معجزہ؟ کہتا نیچے دیکھو. نیچے دیکھا تو کہتا 2 رنگ کا پانی نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا ہاں آ رہا ہے. کہتا یہ معجزہ ہے. تو آگے سے ہنس پڑا نا. تو میں نے کہا تم ہنس کیوں رہے ہو نا؟ تو کہتا ہے کہ چھوڑو بعد میں بتاؤں گا کیوں ہنس رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو تمہارا دوست ہے نا یہ بھی بڑا پڑھا لکھا ہے, اس کو ذرا کہنا کہ اس پہ ذرا تحقیق کر کے آؤ کہ یہ معجزہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا, کیونکہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ معجزہ ہے جو 2 رنگ کا پانی آپس میں نہیں ملتا. تو مرج البحرین یلتقیان, یہی والی آیت ہے شاید. جی بالکل. تو خیر میں اس بات پہ اتنا دھیان نہیں دیا. تو میں نے خیر کیا میں نے اس اپنے دوست سے پوچھا, تو میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہا تھا نا؟ تو کہتا بعد میں ڈسکس کریں گے, ابھی نہیں. جب میں نے یونیورسٹی سے گریجویشن کا ٹائم قریب آیا تب تک میں نارمل ایک مسلمان ہی تھا, کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی اور یہ وہ سارا کچھ. تو میری جاب لگ گئی ساحل بھائی یورپ میں نا, یورپ کے کنٹری میں. میں ڈیٹیل انفارمیشن نہیں دوں گا, obvious سی بات ہے. نہیں مت دیجیے گا, جو بھی آپ کو
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो आप नहीं बताइए, अवॉइड करिए एग्जैक्टली। तो उन दिनों मुझे लकी था, मैं बड़ा पढ़ाई में अच्छा था, तो मुझे यूरोप के कंट्री से जॉब की ऑफर हो गई, तो मैं वहाँ चला गया। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर भी जो है वो जितना मैं इस्लाम फॉलो कर सकता था उतना मैंने किया, नॉर्मली, टू कट शॉर्ट ऑफ कोर्स। तो फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हें ना जाना है, दुबई जाना है 2 हफ्ते के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट पे। तो मैंने कहा ठीक है चला जाता हूँ। तो जब मैं दुबई गया तो वहाँ पर मैं एक जगह नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में, जोहर का टाइम था, मैं खाना शाना खा के जब नमाज पढ़ने गया तो वहाँ पर मैंने एक बात नोट की साहिल भाई कि हम लोग जिस तरीके से नमाज पढ़ते थे ये वैसे नमाज नहीं पढ़ते। हाँ। ये लोग आए, नमाज पढ़ी, ना दुआ मांगी ना कुछ किया और चले गए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। हाँ जी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमें तो बड़ा बताया जाता है कि खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ो और जनाब दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ जब खत्म हो जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ो, ये परों का काम करती है दुआ के लिए, दुआ को अर्श पे लेकर जाती है, इस तरह की बातें। तो इन्होंने कैसी नमाज पढ़ी है कि ये बगैर जो है वो उसके दुआ मांगे ही उठ गए हैं। तो मेरा जरा माथा ठनका, तो मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा जो मेरे कोलीग ही थे वहां पर, वो उनका ताल्लुक इजिप्ट से था, मिस्र से। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा यार आप लोगों ये कैसी नमाज पढ़ते हैं? तो उसने कहा उससे क्या होता, दुआ मांगने से क्या होता, कुछ भी नहीं होता। ये क्या हुआ, दुआ मांगने से कुछ नहीं होता भाई। तो यार मैं चुप हो गया। तो मैंने सोचा कि यार अब मेरा ख्याल है कि मैं इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि अब मुझे इस मज़हब पे थोड़ी सी तो तहकीक करनी चाहिए कि आया जो हम कुरान फॉलो कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ क्या है, उसको पढ़ूं तो सही, कम से कम देखूं तो सही कि उसमें है क्या। तो मैंने जब तर्जमे से पढ़ना शुरू किया आहिस्ता 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 आहिस्ता, मुझे साहिल भाई सच्ची बात है वो किसी खुदा का कलाम नहीं लगा। अच्छा, जब मैंने वो अकीदत की पट्टी उतारी, मैं बताता हूँ आपको। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया साहिल भाई उस टाइम, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जी, कि मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि अगर मैं एक किताब लिखता हूं और उस किताब में मैं ये लिख दूं कि सैयद यजीद जो है वो बहुत काबिल आदमी है, बहुत समझदार है, पीएचडी है, फलाना है, ढींग है, तो लोग क्या ख्याल करेंगे मेरी किताब के बारे में? बड़ा ही मार रहा है, बड़ाई मार रहा है। और ये बड़ाई क्यों मार रहा है? कोई खुदा अपनी बड़ाई क्यों मारेगा? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ाई क्यों मारेगा कोई भी खुदा? अच्छा, फिर जब मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा मुकम्मल तौर पे, तो मुझे जो 2 जिंदगियां कुरान में नजर आई उनमें बड़ा एक खास डिफरेंस नजर आया। और उनमें डिफरेंस क्या था कि एक बड़ी एक्सट्रीम लेवल की जिंदगी थी और एक हमारे यहाँ पंजाबी में बोलते हैं बड़ी माड़ी सी जिंदगी, बड़ी लिस्सी सी जिंदगी, मतलब बड़ी वो नहीं अंडरडॉग किस्म की होती कि एक तरफ जो एक जिंदगी में जो है वो सारा कंट्रोल खुदा के हाथ में है, वो माफिया भी दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और एक ऐसी जिंदगी है जिसमें बड़ी एग्रेसिवनेस नजर आती है। तो यहाँ पे मेरा माथा ठनका कि ऐसा क्यों है। खैर सवालात तो मेरे जहन में थे और जब मैंने जवाब उसके ढूंढने की कोशिश की तो कई दफ़ा सेटिस्फाई भी हुआ, लोगों से पूछा भी कि मैंने कहा यार ये मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी में ये फर्क क्यों ना, तब तक तो ये भी नहीं पता था उस वक्त, उससे पहले कि मक्की जिंदगी का और मक्की जिंदगी का कुरान है क्या। तो अभी भी लोगों को नहीं पता है, अक्सरियत को। बिल्कुल। अब देखिए मैं यूनिवर्सिटी लेवल से छोड़ के जॉब करने गया हूँ, तब तक मुझे नहीं पता था। हाँ, तो मैंने फिर अपने वही जो मेरा एक दोस्त, वही कैनेडियन जो दोस्त था, उससे मैंने पूछा, तो उसने कहा कि यार इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम मुसलमान ही पैदा हुए हैं और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैंने कहा यार ये कैसे काफ़ी हो सकता है, मतलब अगर किसी हिंदू घर में पैदा हुआ तो क्या उसका कसूर है क्या? और मिसाल के तौर पर अगर तुम लोग जो ये कहते हो कि काफिर मरेगा तो वो जहन्नम में जाएगा, तो मेरा सवाल ये है कि अगर एक ऐसा हिंदू जो एक गांव में पैदा हुआ है और उस तक कोई इस्लाम की तबलीग ही तुम लोग नहीं लेके गए, तो उस बेचारे का क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है कि वो अगर हिंदू मर गया तो उसको जहन्नम में डाल दोगे? तो कहता है यार मेरे पास ना इन सवालों के जवाब नहीं है, ठीक है, ये अल्लाह जानता है और उसके काम जानता है, हमें नहीं पता इस चीज़ का, और तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी जॉब पे ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। तो मैंने कहा यार खैर ऐसा तो नहीं है, अब मैं फिगर आउट तो करूंगा किसी ना किसी तरीके से।
اچھا پھر وہاں پر سفر میرا شروع ہوا قرآنسٹ کی طرف ساحل بھائی. اچھا ہر گھاٹ کا پانی آپ نے پی لیا؟ ہر گھاٹ کا پانی میں نے پیا, کیوں کہیں سے سیٹسفیکشن نہیں نا جب مل رہی ہوتی. اصل میں میرا جو ایکسپیرینس ہے اچھا نا ساحل اس بھائی, میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ تبھی ان کا نیا شروع ہوا ہے شوشا کہ بھائی اگر کسی تک دعوت پہنچی نہیں ہے تو اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا, ایک ون ٹائم ٹیسٹ اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن لے گا. مجھے جی بتائیے کہ اگر ایسا معاملہ ہے جیسے کہ تم پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو, تو رسول اللہ کے جو والد تھے ان کو تو رسول ملے نہیں, ملے نہیں, ان تک تو اسلام کی دعوت پہنچی نہیں, جی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ رسول اللہ کہتے ہیں میرے والد تیرے والد دونوں جہنم میں بالکل ایسا ہی ہے نا. تو یہ بالکل. جو گیم ڈالنے کی کوشش کیا ہے ان لوگوں نے, یہ تو ایک دم جھوٹی گیم ہے, لوگوں کو دھوکا, لوگوں کو پاگل بنانے والی گیم ہے. یہاں پہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا بھائی کہ یہ اس کو جو ہے نا وہ قیامت کے دن میرے والد کو جو ہے ایک موقع دیں گے کیونکہ میں تبھی نہیں تھا, ان تک پہنچی نہیں اسلام کی دعوت. وہ تو صاف ہاں صاف کہتے ہیں کہ میرے والد تمہارے والد دونوں جہنم میں. مطلب اتنا ہی کہہ دیتے کہ اس کا فیصلہ اللہ پہ ہے, ہاں یہ بھی نہیں کہا. اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا. مطلب بات وہی آ گئی کہ یہ سمجھ سے تو باہر تھا. خیر قرآنسٹ کا جو ہے وہ سفر اس طرح سے شروع ہوا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معراج کا جو واقعہ تھا اس سے. اب میرے معراج کے واقعے پہ کافی سوال تھے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ معراج کے واقعے سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے اس کی تفصیل کہاں پر ہے, وہ کہاں ہے, اس کی تفصیل دے دیں مجھے کوئی, ٹھیک ہے. اور جو معراج کے واقعے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی اس کا طریقہ کار کیا تھا, کتنی رکعات پڑھی جاتی تھی, محمد صاحب جو نماز پڑھتے تھے اس کی تفصیل کا ہے. تو مجھے کسی سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا, کسی نے مجھے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دیا. نہیں تو پھر رسول ایک اللہ صاحب نے نے بتایا نہیں تو کہاں سے ملے گی, پہلے کتنی نماز پڑھتے تھے, کیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. اور جب معراج کا واقعہ آپ سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ان کو موسیٰ ملے تھے نا راستے میں, اور جناب انہوں نے جو ہے وہ 50 نمازوں کا 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے, اور پھر کرتے گئے, اور پھر 5 نمازوں تک بات آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے اب شرمندگی ہوتی ہے دوبارہ اللہ کے پاس جاتے ہوئے. اچھا آئی ایم ریئلی سوری, میرے کو اصل میں ہنسی آ رہی ہے اس وجہ سے میں روک رہا ہوں, آپ کمپلیٹ جی کرنا. جی تھوڑی سی ایک گندی عادت لگ گئی ہے, میں بیچ میں بتائیں سوال کرنے لگ جاتا ہوں یا پوچھنے لگ جاتا ہوں کیونکہ مس نہیں کرنا. اچھا اس میں دیکھو یہ جو تحفے کی بات بولتے ہیں, ارے بھائی نماز تحفہ کیسے ہو گیا؟ اور آپ بتاؤ مجھے سید صاحب, جی جی میں آپ کو کوئی تحفہ دے رہا ہوں, جی ٹھیک ہے, اب وہ تحفہ آپ نہ لے جی, تو کیا اس پہ آپ کو سزا ملنا چاہیے؟ نہیں ملنی چاہیے. ذرا مومناؤ تھوڑا غور کرو. اگر تم نماز کو تحفہ کہہ رہے ہو تو بھائی تحفہ جو ہے وہ تو آپشنل ہوتا ہے, سامنے والا لے نہیں لے, اس کو یوز کرے نہیں یوز کرے, اس پہ اس بالکل کو ایسا ہی سزا ہے. کیوں ملنی چاہیے؟ یہاں پہ اگر نماز تحفہ ہے تو نماز نہیں پڑھنے پہ سزا کیوں؟ کتنی بالکل ایسا لوجیکل ہی. بات ہے, آپ لوگ خود سوچئے اس بارے میں. اچھا یہ اتنا ہی سوچ لینا ساحل بھائی, اگر اتنا ہی ان کو جواب چاہیے تو اتنا ہی, چلو یار تم معراج کے واقعے کو سچ مان لو, بینگ بریلوی, ٹھیک ہے, اور تم اس کو سچ مان لو. جو حدیث ماننے والے دیوبندی وہابی بھی اس کو سچ ہی مانتے ہیں, جو ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے ہیں خاص کر, وہ تو اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ جو حق ہے. تو کبھی آپ لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ یار معراج کے واقعے سے پہلے جو ہے وہ آخر کون سی نمازیں پڑھتے تھے آقا؟ اور اب یہ جو 50 نمازیں جو تم کہتے ہو کہ وہ تھیں اس وقت, تو کیا نمازوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا ان کا؟ صرف نمازیں ہی پڑھتے تھے یہ سارا دن, کیا اور کچھ نہیں کرتے تھے؟ مطلب یہ کیسے پاسبل ہے یار کہ 50 نمازیں اور پھر اس کے بعد جناب 5 نمازیں آ گئیں, اور آپ لوگ اس کو تحفہ سمجھ لیتے ہو کہ یار یہ تحفہ ہے ان کا اور تحفہ لے کر آئے ہیں. یہ عجیب بات ہے. اور معراج کا واقعہ بھی تم آج کل کے دور میں بھی معراج کے واقعے کو جو ہو آپ لوگ صحیح سمجھتے ہو, کوئی غلط سمجھ رہا ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں, کوئی اس کو جناب منوان اس کو تسلیم کر لیتا ہے. اچھا اس میں مجھے ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں سید صاحب, جی جی معافی چاہتا جی ہوں. جی آپ جی جی دیکھیے کہ یہ بات اللہ کو نہیں پتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے, بالکل یہ اللہ کو نہیں پتا ہے. یہ سٹیجز میں اللہ کو پتا چل رہا ہے. وہ جا رہے موسیٰ کے پاس 50 نہیں ہو پائیں گی, پھر 45 کیا, پھر 40 کیا.
یا 10 کم کیا, جو بھی ہے, 10 ایک ساتھ کم کیا یا 5 ایک ساتھ کم کیا, میرے ذہن سے نکل گیا. تو اتنی بار ٹو اینڈ فرو اللہ کو کرنا پڑ رہا, سوری محمد صاحب کو کرنا پڑ رہا اللہ کے پاس, بالکل. اس میں بھی ایک پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ جبرائیل نہیں جا سکتا, بولے میرے پڑ جل جائیں گے. ایک اور چیز ساحل بھائی, اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ دیکھیے کہ کیا موسیٰ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار تھے؟ ہاں, کہ جو ان کو بتا رہے ہیں کہ یار وہ نمازیں تمہاری قوم نہیں پڑھ سکے گی, وہ تو ارے میں کہہ رہا ہوں تو حضور تو بعد میں آئے نا, خود اللہ کو نہیں پتا تھا کیا؟ میرا اعتراض تو سب سے پہلے اللہ پہ جا رہا ہے. کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بندے 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے؟ نہیں, اس کی یہ لاجک دیتے ہیں نا بھائی, ہاں اس کی لاجک دیتے ہیں نا, یہ اس کی میں جو بتا رہا ہوں نا, اس کی لاجک یہ دیتے ہیں کہ اللہ کو پسند تھا کہ میرا محبوب میرے پاس بار بار آئے. اچھا, تو یہ ایک وہ اللہ نے مطلب ایک وہ جیسا میاں بیوی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کھیل کھیلتے نہیں ہے. ہاں جی بالکل. تو اچھا, ویسا والا رشتہ تھا. ہم نے تو یہ کہانیاں بڑی سنی ہوئی ہیں, یہ کہانیاں اس طرح سناتے تھے ساحل بھائی کہ بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اللہ کے پاس تو اللہ مسکرا کے نا پہلے سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اور پھر جناب جب وہ آخری دفعہ ان کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ جو تھے وہ بڑے مسکرا کے انہوں نے بولے, ہاں محمد بتا کیا چاہتا ہے تو. اور سوری اس میں اور ایک پوائنٹ جو لاجک دیتے ہیں اس پہ اور ایک ایڈ کر دیتا ہوں. بھائی جب اللہ کو پتا تھا نہیں پڑھ پائیں گی میرے بندے, لیکن وہ اللہ کو محبت تھی, اپنے عشق تھا, عاشق رسول تھے اللہ بھی, کہ وہ بار بار بلانا چاہتے تھے, تو بھائی 50 سے کیوں سیدھا 1000 سے سٹارٹ کر دیتا؟ ارے میں بولتا 1000 نہیں کروڑ سے سٹارٹ کرنے کا تھا, تاکہ رسول اللہ اوپر ہی رہتے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی دین نہ پہنچتا ان کا, یہاں تک پہنچاتے ہی نہیں وہ ابھی بھی بارگیننگ چالو رہتی, اللہ اور رسول کی محبت کی کہانیاں چالو رہتی کہ وہ 5 کم کرا رہے, موسیٰ کے پاس جا رہے, پھر موسیٰ بول رہے بھائی نہیں جاؤ ریٹل جاؤ, نہیں پڑھ پائیں گے. تو اللہ کو جو یہ آرگومنٹ دیتا میں ان کی بات کر رہا ہوں. یار مومنو, تم کوئی بھی آرگومنٹ لے کے آ جاؤ, اس کو ہم توڑنے کے لیے بیٹھے ادھر. تم کیا سمجھتے ہو کچھ بھی پھیکم پھاکی کر دو گے, کچھ بھی بول دو گے تو بچ کے نکل جاؤ گے؟ نہیں بچ پاؤ گے. اس دین کو وہاں سے دکھایا جہاں سے یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو اتنے اسکریچ سے سیکھا ہوا دین ہے میں نے کہ میں آپ کو مطلب کیا بتاؤں. اچھا, معراج کا واقعہ جی, تو مجھے پتا چلا کہ جناب جو معراج کا واقعہ ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ ایک من گھڑت قصہ ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار اس معراج کے واقعے پہ تو پوری دین کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے, تو یہ من گھڑت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیونکہ جو قرآنسٹ حضرات ہیں نا, یہ تو بالکل اس کو معراج کے واقعے کو نہیں مانتے. اچھا, مجھے ساحل بھائی زوراسٹرین کی جو ایک کتاب ہے نا, بک آف ارداوراف, وہ پڑھنے کا موقع ملا. اچھا, آپ یقین کریں جب میں نے وہ ارداوراف پڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں معراج کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. چوری مطلب آپ یقین کریں اس میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ جو ارداوراف ہے وہ اپنی بہنوں کو چھوڑ کر جب وہ سیر کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو پل صراط سے گزارا جاتا ہے. رائٹ سائڈ پہ اس کو جنت نظر آتی ہے, لیفٹ سائڈ پہ اس کو جہنم نظر آتی ہے, جہنم میں زیادہ اس کو عورتیں نظر آتی ہیں, آگ جل رہی ہے, سارا کچھ ہے. تو وہ مطلب اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہے. اچھا, اس پہ جب میں نے تحقیق شروع کی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں جی, جو ایرانی تھے انہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ اسلام سے کاپی کر کے اپنی کتابوں میں ڈالا گیا ہے. اچھا, الٹا کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوا. سرزشتیوں سے یہودیوں نے کاپی کیا اور یہودیوں سے مسلمانوں نے کاپی کیا. اگر آپ کوئی بھی یہاں پر اگر تاریخ کا مطالعہ کرے, ایک ان بائس ہو کر جاننے کی کوشش کرے, تو معلوم ہو جائے گا کہ زوراسٹرین کتنا پرانا مذہب ہے, ٹھیک ہے, اور جودائزم کتنا پرانا مذہب ہے, اور اسلام کتنا پرانا مذہب ہے. تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ سرزشتیوں سے کاپی کیا ہوا واقعہ ہے. تبو کا ارداوراف سے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ معراج کا لفظ بلفظ واقعہ جو ہے وہ وہاں سے کاپی کیا ہوا ہے.
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں کوئی یہ شخص کیسے مان سکتا ہے کہ محمد جو ہے وہ ایک خچر پہ سوار ہو کے جس کو براق کہتے ہیں اور اس پہ جناب وہ سیر کرنے کے لیے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا نا, گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا, جی بالکل, اس پہ جناب وہ سیر کرنے جا رہے ہیں. اور وہ پھر وہ اسی طرح قصہ سناتے ہیں نا کہ جناب معراج پہ جب گئے تو وہ ان کے پر جلنا شروع ہو گئے جبرائیل کے, اور انہوں نے کہا کہ بس محمد اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اب. تو خیر جب میں نے یہ دیکھا تو میرے دماغ میں بھی یہی آیا, میں نے کہا یار ہاں ہو سکتا ہے کسی نے جو ہے وہ معراج کا واقعہ جو وہ کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہو. میں نے اس ٹائم سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 پہ بھی اتنا فوکس نہیں کیا. یہ بڑا ایک میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا جسے میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو. سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 ہے نا جی, یہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے. ابھی بہت سے لوگ کیونکہ سوال کرتے, یہاں بھی ایک سوال آیا تھا کہ سید صاحب ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا. بہت سے لوگوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, کئیوں کے لیے وہ مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آتا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, کیونکہ آہستہ آہستہ چیزیں ایکومولیٹ ہوتے رہتی ہے اور بالآخر پھر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کے لیے کیا تھا؟ جی میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ ابھی تو نہیں تھا آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ میں ابھی تک تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ چونکہ کاپی شدہ ہے, اور obvious سی بات ہے جب آپ کو لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھ بھی جاتے ہیں آف کورس, کیونکہ آپ اتنے کریٹیکلی نہیں سوچ رہے ہوتے. آپ کے دماغ میں کبھی ہزارویں حصے میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ یار آپ نے مذہب چھوڑنا ہے اور آپ اس لیے یہ اسٹڈی کر رہے ہو. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح, کیونکہ آپ جو مذہب ہوتا ہے نا ساحل بھائی وہ آپ کے سب کانشیس کا حصہ بن چکا ہوتا ہے, اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا بندہ مل جائے جو آپ کو بتائے کہ نہیں یار یہ کسی نہ کسی طرح ٹھیک ہے, تھوڑی بہت لوپ ہول ضرور ہے لیکن مذہب یہی سچا ہے. تو مطلب مجھے بھی پھر ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ یار معراج کے واقعے کو چھوڑو, قرآن میں تو 3 نمازیں ہیں, تمہیں کس نے کہا قرآن میں 5 نمازیں ہیں, قرآن میں تو نمازیں 3 ہیں, تو تم نے پڑھا نہیں ہے قرآن, پڑھو تو صحیح قرآن. اچھا اب ان دنوں مجھے یہ معلوم ہوا کہ بھائی یہ اب دیکھیں, اب ایک ایسا بندہ ہے جو یہ بولتا ہے کہ قرآن 5 نمازیں ہیں جو کہ پکا مسلمان ہے, ایک جو صاحب جو ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جی 3 نمازیں ہیں, 3 نمازیں پڑھنی ہے. ایک وہ صاحب ہے جو کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں بھائی, یہ تو سسٹم ہے, یہ تو نماز ہے ہی نہیں, اس کو تو نماز ہی نہیں ہے. آپ کو بھی شاید پتا ہوگا ایسے لوگوں کا جو یہ آ کے بولتے ہیں آپ کو کہ نماز نہیں یہ تو صلاۃ ہے, یہ تو سسٹم دیا ہوا ہے. یہ سارے قرآن لوگ کی یہ نہیں جاتے کہ نماز نہیں ہے صلاۃ ہے. اچھا ان دنوں مجھے نا بحث کرنے کا بڑا شوق چڑھا ہوتا تھا سب کے ساتھ. اچھا کیونکہ میں تھا تو کٹن مذہبی اپنی بچپن میں اور جوانی میں, تو میں کوئی بھی مجھے ملتا تھا نا تو میں اس کو مذاق اڑاتا تھا. میں کہتا تھا اچھا تم 5 نمازیں پڑھتے ہو, کیسے ثابت کر سکتے ہو, تم ثابت کرو, کیونکہ قرآن میں تو 3 ہے, تو تم حدیث کو نہیں مانتے. میں نے کہا نہیں, حدیثیں تو محمد کے کوئی 200 سال بعد لکھی گئی ہیں, قرآن تو اللہ کا کلام ہے, وہ تو محمد کے دور میں لکھا گیا ہے. اب ان بیچاروں کی جتنی عقل ہوتی تھی وہ مجھے اسی طرح جواب دیتے تھے. وہ کہتے تھے اچھا یار ماموں جا 3 ہی پڑھ لے بھائی, جا پڑھ تو صحیح. تو بات تو صحیح 3 ہی پڑھ لے. اچھا خیر میں نے جب اس ٹائم یہ نمازیں وغیرہ پڑھنی شروع کی تو پھر میری جو تھی نا, میں اب آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو جو پاکستان میں جتنے بھی یہ علماء ہیں نا, مفتیان کرام ہیں کچھ ساحل بھائی, ان کو میں کافی ذاتی طور پہ جانتا ہوں, خاص کر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے شاگردوں کو بھی میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو ان سے اب میرا سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. اب یہاں سے میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا ہے. مجھے نا غامدی صاحب کے شاگرد ملے کچھ, ٹھیک ہے میں ان کا نام نہیں لوں گا. وہ تو غامدی صاحب تو 1 نمبر کے میک اپ آرٹسٹ ہے بھائی, بالکل میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ, بالکل ایسا ہی ہے. تو ان سے میں نے یہ معراج کا واقعہ ڈسکس کیا, اور میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ جھوٹا واقعہ ہے اور یہ کئی حدیثیں ایسی ہیں. اچھا میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اس ٹائم غامدی صاحب جو تھے نا وہ حدیثوں کے انکاری تھے, بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی, ٹھیک ہے, اور اسی لیے ان کو دھمکیاں ملتی تھی کافی کہ بھائی آپ بالکل حدیثوں کی, کیونکہ وہ ٹوٹلی حدیثوں کے انکاری تھے. تو یہ تو حدیثوں پہ اب جا کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے, اپنی مرضی کی حدیثیں مانی اور جو سمجھ میں نہیں آیا وہ ایل چوائس پرو میکس ہے, وہ ایل چوائس پرو میکس ہے. اچھا میں نے جب ان کے شاگردوں سے سوال پوچھا تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یار یہ جو اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو سورہ اسراء ہے اس کی آیت نمبر 1 کیا کہتی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو منصب کی بات ہے کہ جو ہے وہ محمد کو ہم منصب دے رہے ہیں.
میں نے کہا منصب کیا مطلب، میں سمجھا نہیں منصب دے رہے ہیں، تو ہم پوچھ کے بتاتے ہیں تمہیں. تو میں نے کہا پوچھ کے بتا دو. اچھا، اب جو معراج کا واقعہ نہیں مانتا تھا نا، اس کو میں سورہ اسرا کی آیت پیش کر دیتا تھا، کیونکہ اب میرے دماغ میں کھلبلی مچ چکی تھی. مجھے تھا کہ مجھے اس سوال کا جواب جاننا ہے ہر صورت میں، کہ آیا یہ معراج کا واقعہ ہے یا کیا معاملہ ہے. اچھا، پھر جس مسجد کی یہ بات کرتے ہیں وہ مسجد تو محمد کے دور میں مکمل ہی نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے، تو پھر قرآن میں اس کا ذکر کیسے آ گیا؟ پھر ایک سوال یہ بھی اٹھا. خیر، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. جب معراج کے واقعے پہ آپ مطلب یوں کہہ لیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں، مطلب ایک طرف کوئی صاحب کہہ رہا ہے کہ معراج کے واقعے کو ماننا نہیں. اب ایک صاحب، میں ہمارے ایک اس ٹائم کولیگی تھے، ان سے جب میں نے شیئر کیا اور میں نے ان کو بتایا کہ یار میں تو فلانی حدیث کو نہیں مانتا ہوں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ حدیثیں تو محمد کے جو ہیں وہ کافی عرصے بعد لکھی گئی ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ان کا جواب یہ تھا کہ تم تو کافر ہو گئے ہو. تم ایسا کرو، سیدھا کافر بنا دیا. سیدھا کافر بنا دیا. تم ایسا کرو، جا کے وضو کرو، غسل کرو، اور جاؤ کسی مفتی یا کسی مولوی کے پاس جا کے کلمہ پڑھو، وہ تمہیں دوبارہ مسلمان بنائے، کیونکہ حدیث کے بغیر تو اسلام مکمل ہی نہیں ہے. تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ تم حدیث کو نہیں مانتے ہو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو بھائی؟ اچھا، تو میرے دماغ میں یہ بات تو تھی، کیونکہ سورہ اسرا کی جو آیت ہے وہ آپ کو ایکسپلینیشن نہیں دیتی کوئی بھی. کئی ساری آیتیں ہیں جو آپ کو کوئی ایکسپلینیشن دیتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی آپ ایکسپلینیشن اس سے نہیں نکال سکتے. اچھا، قرآن اتنی سپرفیشل کتاب ہے ساحل بھائی کہ کوئی شخص اس کا کوئی بھی ترجمہ نکال لے گا. ٹھیک ہے، اور مطلب میں ایک چھوٹی سی مثال تو بڑی گندی سی ہے، لیکن مسلمانوں کو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر قرآن میں لفظ ٹٹی ہوتا نا، ٹٹی، تو یہ اس کے 5-10 مطلب نکال لیتے. کوئی اس کا رسگلہ مطلب نکالتا، کوئی اس کا جو ہے وہ حلوہ مطلب نکالتا، کوئی اس کا گلاب جامن مطلب نکالتا. بلب جلم بول دیتا. بالکل. اور یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں. اور اب آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ obvious سی بات ہے اب ان سے مذہب ڈیفیم نہیں ہو رہا. خیر، اچھا، اب اس بات کا تو مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. کوئی سمجھتا ہے کہ جی معراج کا واقعہ ہے، کوئی لیکن میجورٹی ابھی بھی اس چیز میں متفق ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا تھا اور بالکل درست ہوا تھا. اور فزیکل ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، پھر جب ساحل بھائی میں نے مزید اس کو قرآن کو اسٹڈی کیا تو مجھے بہت ساری باتیں واضح ہونا شروع ہو گئیں. اور جو یہ ایک نیریٹو ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ جو آنے والے سالوں کے لیے بھی ہے، اور ہر نسل کے لیے ہے، اور ہر دور کے لیے ہے، اور یہ ساری اس طرح کی باتیں. تو پھر میں نے ان سے کچھ سوالات پوچھے. میں سب سے پہلے مجھے بات آئی سمجھ میں عدت پہ. اب جب میں، ظاہری سی بات ہے، ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں جو عورتیں مر جاتی ہیں obviously وہ عدت گزارتی ہیں، اور ان کو گزارنا مجبوری ہے کیونکہ شریعت میں لکھا ہوا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھتا تھا کہ بھائی مجھے اس بات کا جواب دو، اگر ایک عورت پریگننسی ٹیسٹ کروا لیتی ہے تو اس کو عدت کیوں گزارنی ہے؟ عدت کا کانسیپٹ ہی یہی تھا نا کہ وہ پتا کر سکے کہ اگر پریگننٹ تو نہیں ہے، کس کا بچہ ہے. تو سب سے پہلا پھر میرا سوال یہ تھا کہ بھائی یہ والی آیت تو پھر آج کل کے دور کے لیے تو کسی صورت اپلیکیبل نہیں ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اچھا، پھر جو آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی بارش جو ہے وہ صرف خدا کو عدت یعنی ویٹنگ پیریڈ. ساحل صاحب، عدت یعنی ویٹنگ پیریڈ. اس وقت تو ساحل بھائی ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سروگیسی کیا ہوتی ہے. سروگیسی تو آج کل آئی نا، اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ سروگیسی کیا ہوتی ہے. وہ تو آج ہمیں پتا چلا کہ بھائی سروگیسی نام کی بھی کوئی چیز ہے. تو اس نے تو بالکل ہی عدت کا جنازہ نکال دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں جو یہ بھی لکھا ہوا کہ بھائی تم ان عورتوں کی بھی عدت بتا دی گئی کہ جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہ ہو. بھائی ان کی عدت کیا کرنی تم نے؟ جن کو حیض نہیں آیا ان کو کیا اچانک حیض آ جائے گا؟ تو یہ صاف صاف اس بات سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ عدت اس وقت کے لیے نہیں ہے. میرا چیلنج ہے مسلمانوں کو کہ یہ کسی طرح ثابت کر کے بتا دیں کہ عدت آج بھی اپلیکیبل ہے. کوئی مسلمان ثابت کر کے دکھا دے. اچھا، لاجیکلی بولنے کے لیے تو کچھ بھی بول دیں گے، بولنے کے لیے کچھ بھی بول دیں گے. اچھا، پھر وہی ماں کے پیٹ والی بات آ گئی. اچھا، اب ماں کے پیٹ والی بات کی جب میں نے غامدی صاحب اور ان سے متعلقہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی
تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھو وہ بات تو صحیح ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی تو جو ہے وہ پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا نا. نہیں گیم. میں نے کہا یہ ایکسپلینیشن کہاں سے لے کر آئے آپ؟ یہ کہاں سے آئی ایکسپلینیشن؟ آپ مجھے اس کا کوئی ریفرنس دے. نہیں ملا کوئی ریفرنس اس کا. کوئی ریفرنس ہوتا تو ملتا نا اس کا، کیونکہ 90s میں ہم اپنے بزرگوں سے یہی سنتے تھے بڑے فخر سے کہ بھائی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اسی لیے جو گاؤں میں اتنے سارے جو آدمیوں کے بچے ہوتے تھے 4 5 6 7 ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ بیٹا یہ بیٹی ہے، بیٹا یہ بیٹی ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس اس وقت تھی ہی نہیں. تو یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ جلیبی ہے، یہ تو جلیبی ہے سیدھی سیدھی. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت عربی بدوؤں میں سے کس کو پتا ہوگا کہ بھائی جو ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت کیا ہے؟ اس وقت تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. یہ تو آج جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ سے آپ کو پتا چل جاتا ہے. آج تو آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم بچہ تو نہیں ہے کہیں آپ کا. اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی کہ آج کو آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا بچہ ڈاؤن سنڈروم تو نہیں ہے. اچھا، پھر اسی طرح میں نے ان سے 2 پانیوں کے معجزے کا پوچھا. اچھا، میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا اگر یہ 2 پانیوں کا معجزہ ہے تو یہ کیا کسی ایک جگہ ہونا چاہیے یا سب جگہ ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ ایک خاص سمندر ہے وہاں پر ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر یہ میرے گاؤں کے پل کے اوپر سے کیوں نظر آتا ہے؟ میں نے کہا اگر یہ معجزہ تھا تو یہ کسی ایک خاص جگہ پر ہوتا نا، کیونکہ آپ مسلمان تو کسی ایک خاص سمندر کا نام لیتے ہیں کہ یہ وہاں پر نظر آتا ہے، لیکن یہ وہاں پر تو نظر نہیں آتا، یہ ہر ندی نالے میں نظر آتا ہے. اچھا، اب جو میرا گاؤں کا جو دوست ہے، جو کزن تھا، جو میں نے کو پتا تھا بڑا انٹیلیجنٹ ہے، اس سے جب میں نے یہ بات پوچھی تو اس نے کہا بات سنو میری، یہ پانی کی کثافت کا معاملہ ہے، معجزہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ پانی کی کثافت ایسی ہوتی ہے کہ جو آپس میں نہیں ملتا. اور اب کہتے ہیں جس سمندر کی یہ مثال دیتے ہیں اس میں کیا نارمل انگلش میں آپ بولیں گے لوگوں کو جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈینسٹی آف واٹر. اوکے، ڈینسٹی آف واٹر. جو سالٹ واٹر ہے اور جو نارمل واٹر ہے اس کی ڈینسٹی میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو کلر میں ڈیفرنس نظر آتا ہے. لیکن وہ پانی حل ضرور ہوتا ہے، مکس ضرور ہوتا ہے آپ کو آگے چل کر، اسی لیے ورنہ پورا سمندر ہی آپ کو وہ ایسا نظر آ رہا ہو نا، آگے جا کے بھی تو مکس ہوتا ہی ہے کہ نہیں ہوتا؟ مکس تو وہ ہوتا ہے. ہاں، مکس تھوڑی مشکل سے ہوتا ہے، دیٹ از ٹرو، یہ بات سچ ہے. پھر میں نے تھوڑی سی اس پہ خود بھی تحقیق شروع کی تو مجھے یہ معلوم ہو گیا. پھر ایک غامدی صاحب کے شاگرد کے سامنے جب میں نے یہ مدعا رکھا تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. پہلے تو وہ نہیں مان رہا تھا، اس نے کہا نہیں یہ معجزہ ہے. لیکن جب اس کو میں نے سائنٹیفک آرٹیکل سینڈ کیے تو اس نے کہا ہاں اس میں کوئی لوچا ہے اور میں اس پہ تحقیق ضرور کروں گا. لیکن میں مسلمان بھائیوں سے یہاں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی تحقیق کریں یہ سوچ کے کریں کہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان بائس ہو کر اپنے جو آپ کا سب کانشس میں جو آپ کے عقیدے گھسے ہوئے ہیں، جو مذہبی عقیدے گھسے ہوئے ہیں، ان کو فی الحال ایک سائڈ پر رکھیں، سچ جاننے کی کوشش کریں. جواب دینے کی کوشش نہ کریں جیسے ہم لوگ کرتے تھے اس زمانے میں. مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں فوراً. ان کو بس اپنا مذہب ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یار چلو ہم اپنے مذہب کے بارے میں کچھ چیز سیکھ لیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم بس کسی طریقے سے آرگیومنٹ جیت جائیں. ارے بھائی آرگیومنٹ جیتنے سے آپ کا مذہب تو سچا نہیں نہ ہو جائے گا. آپ کے مذہب کی حقیقت وہی ہے جو ہے.